علم دوستی میں ایک زیور ہے اور دشمنی میں حفاظتی زرہ بختر۔ علم تنہائی میں ساتھی ہے۔ جانتے ہو آزادی کیا ہے؟ تمہارے پڑوسی کے کتے کے گلے کی زنجیر تمہاری آزادی ہے۔ قرآن نے دو نئے نکور تخیل دے کر انسانی جذبات میں ایک تہلکہ مچا دیا، ایک وحدانیت اور دوسرا مساوات۔ اگر دو فرد پاس پاس بیٹھے ہوں لیکن ایک دوسرے سے کہنے کے لیے ان کے پاس کوئی بات نہ ہو تو جان لیجئے کہ وہ باپ اور بیٹا ہیں، رشتے کے لحاظ سے اتنے قریب اور برتاؤ کے حوالے سے اتنے دور۔ محبت تو درد کے لیے لگائی جاتی ہے، جو وصال کے لیے محبت لگاتے ہیں وہ تو احمق ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ جب کبھی ہماری دعا قبول ہو جائے تو ہمیں اس بات پر خوشی نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو گئی، اور خوشی نہ ہو تو احساس شکر گزاری پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ الٹا ہمیں یہ غم لگ جاتا ہے کہ قبولیت کے اس لمحے میں ہم نے کچھ اور کیوں نہ مانگ لیا۔ دراصل شادی ایک درسگاہ ہے جہاں افراد ایک دوسرے کے ساتھی بن کر جینا سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں، پسندیدگیوں، ایک دوسرے کے وہموں یعنی irrational ایٹیچیوڈز کو برداشت کرنا سیکھتے ہیں۔ ننگی عورت ایک عام منظر بن چکا ہے، اس قدر عام کہ وہ مرد میں تحریک پیدا نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مرد خواتین کے لیے ناکارہ ہوتا جا رہا ہے، عورت کی بارآوری کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے مذہبی راہبر ٹیلی ویژن پر آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ نماز بہشت کی کنجی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نماز قائم کر لو، باقی سب باتیں از خود ٹھیک ہو جائیں گی، کردار سنور جائے گا، اخلاق بہتر ہو جائے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لین دین درست ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ مسجد کو مرکز بنا لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس میں وہ خود دیوتا کی طرح براجمان ہے۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ تبلیغی لوگ کچے مسلمان بنانے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ نماز رائج کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے بندہ پکا مسلمان ہو جاتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ نماز شریعت کا ایک اہم رکن ہے، لیکن انہوں نے اسلام کو داڑھی رکھنے، تسبیح چلانے اور نماز پڑھنے تک محدود کر رکھا ہے۔ در پردہ ان کا مقصد یہ ہے کہ مسجد مرکز بن جائے اور مولوی صاحب کی اہمیت اجاگر ہو۔ ہر شخص نے اپنے متعلق خوش فہمیوں کا آلنا بنایا ہوا ہے۔ یہ آلنا ہمارے لیے باعث سکون ہوتا ہے، باعث اطمینان ہوتا ہے، باعث تحفظ ہوتا ہے۔ یہ خوش فہمیاں ہمیں خود راضی رکھتی ہیں۔ صاحب و جینے کے لیے خود سے راضی رہنا بڑا ضروری ہے۔ محبوب بناؤ گے تو وہ محبوبانہ شان دکھائے گا، آزمائے گا، نخرے دکھائے گا، چھیڑے گا۔ اللہ پاک کی محبوبانہ شان کا متحمل ہو جانا بڑے بڑے صوفیوں، بزرگوں کا کام ہے، ہم عام لوگوں کا نہیں۔ کوئی مذہب دنیاوی زندگی کو اہمیت نہیں دیتا، کہتے ہیں یہ زندگی ایک سراب ہے، آنکھ کا دھوکہ ہے، فانی ہے، اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، اصل زندگی وہ ہے جو آنے والی ہے۔ اس کے برعکس اسلام کہتا ہے کہ یہ زندگی بڑی اہم ہے، آنے والی زندگی تو اس زندگی کا نتیجہ ہے۔ یہ بوٹا ہے جس پر وہاں پھل لگے گا، جیسا بوٹا ہوگا ویسا ہی پھل لگے گا۔ دراصل سائنس کے متعلق ہم نے ایک غلط فہمی پال رکھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس ایک علم ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ سائنس علم نہیں بلکہ کسی حقیقت کو جاننے یا سمجھنے کا طریقہ کار ہے۔ مذہب کے بغیر زندگی ایک بے مقصد شورا شوری ہے، ایک آوارگی ہے۔